الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا میثاق پکا عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ مگر اللہ کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احساناً احسان کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى اور رشتے داروں سے،
ذی کا معنی ہوتا ہے والا، ذی کا معنی ہوتا ہے والا، قربا قرابت قریبی، ذی القربا کا معنی ہوا قرابت والا، ذی القربا کا معنی ہوا قرابت والا۔ قرابت والے کون ہوتے ہیں؟ رشتے دار۔ وذی القربا اور رشتے داروں، والیتاما اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وقولوا للناس حسنا وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکینوں سے بھی۔ احسانن کا تعلق جیسے والدین کے ساتھ ہے، ایسے ہی ذی القربا والیتاما والمساکین ان سب کے ساتھ ہے۔ تو وبالوالدین احسانا وذی القربا والیتاما والمساکین، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ قرابت والے، یہ جو رشتہ دار ہیں، غربا ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آگے تیسرا حصہ عہد کا، وقولوا للناس حسنا، وقولوا اور تم کہو، للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات، وقولوا للناس حسنا اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو، وقولوا للناس حسنا اور تم کہو لوگوں سے اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ چوتھا حصہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینا، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینا، وَآتُوا اور دو، الزَّكَاةَ زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ پھر، تَوَلَّيْتُمْ تم پھر گئے، تولا پھرنا، پیٹھ پھیر لینا، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، پھر تم نے پیٹھ پھیر لی، الا قلیلا منکم الا قلیلا مگر بہت کم، الا مگر قلیلا بہت کم، منکم تم میں سے، پھر تم سب کے سب پھر گئے مگر چند افراد تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَأَنْتُمْ اور تم، معرضون اعراض کرنے والے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے عہد، کیا عہد لیا؟ لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور جب ہم نے
تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. یہاں پہ فرمایا لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اپنے افراد کا خون نہیں بہاؤ گے. ظاہر ہے اپنی قوم کے کسی فرد کو قتل کیا تو یہ اپنا ہی نقصان ہوا، تو اس لیے فرمایا لا تسفکون دماءکم، تم خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ولا تخرجون، اور تم نہیں نکالو گے، ولا تخرجون، اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نہیں نکالو گے اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے، اور تم نہیں نکالو گے اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے. یہ بھی عہد کا حصہ کہ قتل نہیں کرو گے اور لوگوں کے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا تھا. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا تھا. وانتم تشہدون، وانتم تشہدون، اور تم خود اس کے گواہ ہو. تشہدون، شہادت دینا، گواہ بننا. وانتم تشہدون، اور تم خود اس کے گواہ ہو. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اس عہد کے بعد کیا ہوا یہاں سے حق تعالی شانہ بیان کر رہے. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو، پھر تم وہی ہو کہ تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی اپنے آدمیوں کو. وتخرجون، منع کیا تھا قتل نہیں کرنا، اس کے باوجود تم قتل بھی کر رہے ہو. وتخرجون، اور دوسرا عہد کیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اس کے باوجود وَتُخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، منکم، اپنے میں سے، اپنی ایک جماعت کو تم نکالتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور تم نکالتے ہو اپنے میں سے ایک جماعت کو، من دیارہم، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو نکالتے ہو ان کے گھروں سے، یعنی اپنے ہی قبیلے کے افراد ہیں، اپنے ہی مسلمان ہیں، اپنے ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں تم ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، خود قبضہ کر لیتے ہو. تو پیچھے دو باتیں گزری، ایک تو قتل نہیں کرو گے اور دوسرا کسی کو اس کے گھر سے نہیں نکالو گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اس کے بعد تم ہی ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو نکالتے ہو ان کے گھروں سے. دونوں باتوں پر عمل نہیں کیا. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تظاہرون، تم مدد کرتے ہو، تظاہرون، تم مدد کرتے ہو، اصل میں ظاہرہ، ظاہرہ یہ صیغہ ہے، یہ باب ہے تظاہرہ. اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے اس باب میں اور اس قسم کے اور جتنے صیغے ہوتے ان میں
کہ یہ کام دونوں جانبوں سے پایا جا رہا ہے، یہ کام دونوں جانبوں سے پایا جا رہا ہے۔ تو تظاہرہ کا یہاں پہ اصل معنی ہے تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، یعنی دونوں جانب جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ تظاہرون، تم مدد کرتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، یعنی تم ایک دوسرے کے خلاف مدد کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم، تم ایک دوسرے کے خلاف مدد کرتے ہو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کرتے ہوئے، تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو گناہ کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر، یأتوکم، وہ آئیں تمہارے پاس، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، وَإِن يَأْتُوكُمْ اسارا، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تفادوہم، تو تم ان کا فدیہ دو، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، تفادوہم، تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا، حالانکہ حرام کیا گیا تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کو نکالنا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کتاب کے کچھ حصہ پر، اَفَتُؤْمِنُونَ، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کتاب کے کچھ حصہ پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور تم انکار کرتے ہو، وَتَكْفُرُونَ، اور تم انکار کرتے ہو، بِبَعْضٍ، کتاب کے کچھ حصے کا، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور تم کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَمَا جَزَاءُ، پس نہیں ہے بدلہ، فَمَا جَزَاءُ، پس نہیں ہے بدلہ، مَن يَفْعَلُ، اس شخص کا جو کرے، مَن يَفْعَلُ، اس شخص کا جو کرے، ذَلِكَ، یہ کام، منکم، تم میں سے، کیا بدلہ نہیں ہے، الا خزی، سوائے رسوائی کے، مگر رسوائی، الا، مگر، خزی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کو رسوائی ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور قیامت کے دن یردون لوٹایا جائے گا الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، سخت عذاب کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ اور ما نہیں ہے، اللہ اللہ، وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے، بغافل غافل، وَمَا اللَّهُ بغافل اور اللہ غافل نہیں ہے، عما تعملون کل بھی عرض کیا تھا عما اصل میں عن ما ہوتا ہے، تو عما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، وَمَا اللَّهُ بغافل عما تعملون اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اولئک یہی ہیں، الذین وہ جنہوں نے، اشتروا خریدا، الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی آخرت کے بدلے میں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، فلا یخفف لہذا کم نہ کیا جائے گا، فلا یخفف لہذا تخفیف نہ کی جائے گی، یخفف تخفیف، فلا یخفف لہذا کم نہ کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ الحمدللہ یہ آج ہماری سورہ بقرہ کی 86 آیات مکمل ہو گئی ہیں۔ جو گزشتہ کل ہم نے پڑھا تھا سبق میں کہ یہود و نصارہ کے جو حالات تھے اور جو ان کے اہل علم تھے، انہوں نے یہ چیزیں ذہن میں بٹھائی ہوئی تھی کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی عہد لے لیا ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے واضح کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا۔ اب حق تعالیٰ شانہ تورات میں بنی اسرائیل سے لیے گئے ایک عہد کا تذکرہ ان آیات میں فرما رہے ہیں۔ یہ عہد اجتماعی حقوق اور انسانی حقوق سے متعلق ہے، اس کو حق تعالیٰ شانہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور یہ عہد اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ عہد ایسا ہے کہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعت میں یہ عہد یوں کا توں موجود ہے، اور جن چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے وہ ساری کی ساری چیزیں تمام شریعتوں میں ہمیشہ موجود رہی ہیں۔ اس عہد کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ اس عہد کا پہلا نقطہ یہ ہے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام کی تمام مذاہب جو آسمانی مذاہب ہیں، تمام کے تمام انبیاء سب کا یہی جو ہے نا وہ بنیادی نقطہ رہا، توحید، اور حق تعالی شانہ نے
तमाम मज़ाहिब को पहला सबक यही दिया, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मुसलमानों अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं। अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही हाजत रवा है और अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। तौहीद के दो पहलू हैं। नंबर एक, अल्लाह की इबादत करो, उअबुदू रब्बकुम, अल्लाह की इबादत करो, अपने परवरदिगार की इबादत करो। इसको कहते हैं कि ये तौहीद का मुस्बत पहलू है। तौहीद का दूसरा पहलू है मनफी, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। जाहिर है जब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की जाएगी या किसी के साथ ऐसा मामला किया जाएगा जो खुदा के साथ खास है, तो फिर ये चीज तौहीद नहीं रहती बल्कि शिरक हो जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने शिरक से जो मुख्तलिफ अक़वाम में मुख्तलिफ अंदाज में पाया गया, उससे बड़ी सख्ती के साथ हक तआला शानहू ने मना किया है। दूसरा जो हुक्म हक तआला शानहू ने यहाँ पे दिया, वो फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, वबिल वालिदैनि इहसाना, वालदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। पहला हुक्म अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। दूसरा हुक्म वालदैन के साथ हुस्न सलूक। वालदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला भी ऐसा है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों में यकसा रहा, इसमें तब्दीली नहीं आई। यहाँ पर वालदैन के कौन सा हुक्म मानना है, कौन सा हुक्म नहीं मानना, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील के वालदैन अगर हमें ऐसा हुक्म देते हैं जो शरीयत की तरफ से हम पर फर्ज है या वाजिब है, तो ऐसी सूरत में शरअन उनकी बात मानना हम पर लाजिम नहीं है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, या औरतों पर पर्दा करना फर्ज है, तो अब ये वालदैन कहें नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो या पर्दा ना करो, तो जो फर्ज चीज है या वाजिब चीज है उस पर उसके खिलाफ वालदैन का हुक्म मानना जायज नहीं। अलबत्ता अगर वालदैन आपको ऐसा हुक्म दे रहे हैं जो फर्ज भी नहीं, जिसकी वजह से कोई फर्ज आपका नहीं छूटता, उसकी वजह से आपका वाजिब नहीं छूटता, तो फिर वालदैन की बात मानना जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी मखलूक, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए किसी मखलूक की इताअत जायज नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मखलूक की इताअत जायज नहीं है। तो जो ऐसा हुक्म हो कि उसकी वजह से फर्ज या वाजिब छूटता हो, तो वो पूरा करना जरूरी नहीं। हाँ, जिसकी वजह से फर्ज वाजिब नहीं छूटता, तो वो हुक्म पूरा करना जरूरी है। खास तौर पर जो मुस्तहब चीजें हैं शरीयत में, जो मुस्तहब चीजें हैं या नफली दर्जे की चीजें हैं, उनकी वजह से वालदैन को नाराज नहीं किया जाएगा। मुस्तहब अमल छूटता है छूट जाए, नफली काम छूटता है छूट जाए, लेकिन वालदैन की नाराजगी नहीं ली जाएगी मुस्तहब अमल की वजह से या नफली काम की वजह से। जैसे आपका दिल कर रहा है मैं आज रोजा रख लूं, आपके वालिदैन कहते हैं रोजा ना रखो, और ये रोजा फर्ज नहीं था आप पर, नफली रोजा आप रख रहे थे, रमजान का रोजा नहीं था, तो आपके लिए जायज नहीं है कि आप वालिदैन की नाफरमानी करें। फिर ये भी मद्देनजर रखे कि शरीयत में ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत में वालदा का जो मकाम है उसको मुकद्दम रखा है, कि जहाँ पे खिदमत का मौका आए, और मिसाल के तौर पे बाप भी कह रहा है मुझे पानी पिलाओ, माँ भी कह रही मुझे पानी पिलाओ,
تو ایسے موقع پر پہلے ماں کو پانی پلایا جائے گا، پھر باپ کو پانی پلایا جائے گا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ انہیں تکلیف نہ دیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ ہے کہ انہیں تکلیف نہ دی جائے، ہر ایسے کام سے بچا جائے جس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے قریبی رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح حرام ہے، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، بھتیجی ہے، پھوپھی ہے، بھتیجا ہے، ماموں، تو یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور کچھ رشتہ دار دور کے ہیں جو غیر محرم ہیں، جن سے نکاح جائز ہوتا ہے، جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، جیسے ماموں زاد، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، چاچا کا بیٹا، کزن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ سارے قسم کے جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، بول چال میں، لین دین میں۔ اور آگے فرمایا والیتاما، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم ایسے شخص، ایسے بچے، نابالغ بچے کو کہتے ہیں، یتیم ایسے نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے والدین نہ ہوں، اس کے اخراجات کا کوئی انتظام کرنے والا نہ ہو، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ آگے فرمایا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، ہلکی پھلکی آمدن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اخراجات جو ہے نا وہ پورے نہیں ہوتے، تو ضروری اخراجات پورے نہیں ہوتے، عیاشیاں نہیں۔ تو یہ جو افراد ہیں، مسکین ہے، فقیر ہے، فقیر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بالکل نادار ہو، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، تو ان سب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہو، شرافت اور ادب کو ملحوظ رکھ کر بات کی جائے، جھگڑے سے بچ کر بات کی جائے، زبان کو محتاط رکھا جائے، سلام جب 2 افراد ملیں تو سلام کیا جائے، اور نیکی کی ترغیب دی جائے، برائی سے منع کیا جائے۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہود پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، یہ یہود کا جو عہد تھا اس کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو یہود پر 2 نمازیں فرض تھیں، اور جو ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آگے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دیتے رہو۔ جو یہود تھے، نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے نا یہ مالی عبادت ہے۔ یہود کو حکم تھا کہ تم اپنے مال کا 1/4 حصہ بطور زکوٰۃ کے ادا کرو، یعنی 1 لاکھ میں سے 1/4 حصہ 25,000، اور ہم مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دیں، تو 1 لاکھ میں سے 2500، 2,500 روپے، دیکھ لیں کتنا فرق ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور کتنی ہم سستی کرتے ہیں۔ اس سب کے بعد حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ یہود نے یہ جو عہد تھا اس کو پورا نہیں کیا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے سے افراد جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا۔ آگے حق تعالی شانہ نے ایک اور عہد کا تذکرہ کیا، فرمایا ان سے یہ بھی عہد ہم نے لیا تھا اس میں تورات میں کہ تم کسی کا ناحق خون نہیں بہاؤ گے اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان پر قبضہ نہیں کرو گے۔ حق تعالی شانہ نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں آج کل ہم مسلمان ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں، تھوڑی سی لڑائی ہوئی، تھوڑی سی بات ہوئی، اس پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں الیکشن تھا تو بغیر کسی وجہ کے لوگوں کا قتل ہو گیا، لین دین پر، رشتے ناطے پر، برادری، اور پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات ہیں قتل کے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ دوسرا حق تعالی شانہ نے فرمایا اپنے گھروں سے کسی کو نہیں نکالو گے۔ بنی اسرائیل کا کیا طریقہ تھا، جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنے بنائے گھروں سے نکال دیتے تھے اور ان پر خود قبضہ کر لیتے تھے۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم،
لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ آج بھی اگر غور کریں تو یہود اسی طریقہ پر عمل پیرا ہیں، فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا۔ کتنے فلسطینی بیچارے ایسے ہیں جو مختلف کیمپوں میں گزارا کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم سے مطالبہ ہے کہ ہمارے وجود کو تسلیم کرو۔ کیا ان کے وجود کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے جو ان لوگوں کے گھروں پر زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا اس کو تسلیم کر لو۔ بہرحال ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان۔ یہاں پہ حق تعالی شاہ نے واضح کر دیا کہ یہود نے یہ جو دوسرا عہد تھا اس کو بھی پورا نہیں کیا، بلکہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے رہے، اور ان کا طریقہ یہ بھی رہا کہ اپنے بعض افراد کے گھروں پر قبضہ بھی کرتے رہے۔ آگے حق تعالی شاہ نے اسی عہد کا تیسرا وعدہ جو ہے نا اس کو ذکر کیا ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، کہ ان سے حق تعالی شاہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے لوگ قیدی بن جائیں تو تم نے ان کو آزاد کروانا ہے، ان کا فدیہ دینا ہے اور ان کو آزاد کروانا ہے۔ تو حق تعالی شاہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں اگر آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اس پر غور کریں تو مدینہ منورہ میں یہود کے دو قبائل آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر، یہ دونوں مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، مدینہ منورہ کے دو قبیلے اور تھے، اوس اور خزرج، ان لوگوں کی ان کے ساتھ وہ تھا معاہدہ۔ قبیلہ بنو قریظہ جو یہودی تھا ان کا معاہدہ تھا اوس کے ساتھ، اور بنو نذیر کا معاہدہ تھا خزرج کے ساتھ۔ اب ہوا کیا، اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوئی، لیکن چونکہ یہودیوں کا ایک ایک قبیلہ ان دونوں کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے ہے، تو اب جب ایک طرف کا قبیلہ دوسرے طرف کے قبیلے سے لڑائی ہو رہی ہے تو چونکہ وہ ان کے حلیف ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے تھے۔ اس کے نتیجے میں یہودیوں کے ادھر سے بھی افراد گرفتار ہوئے، ادھر سے بھی افراد گرفتار ہوئے۔ اب ان کی غلط پالیسی کہ جو غیر یہودی تھے ان کے ساتھ ان دو قبائل نے اتحاد کر لیا، اور اس کی وجہ سے یہودیوں کو نقصان ہوا کہ وہ ان دو قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، دونوں جانب سے یہودی بھی پستے تھے اور پھر ان کے قیدی بھی ہوتے تھے۔ اب یہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم تھا کہ یہودیوں کو یہودی قتل نہ کریں، اس پر تو عمل نہیں کرتے تھے، لیکن عمل کس پر کرتے تھے کہ جب وہ قیدی ہو جاتے تھے تو پھر چندہ جمع کر کے ان کا فدیہ ادا کرتے تھے اور انہیں چھڑواتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کسی حصے پر عمل کرتے ہو اور کسی حصے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی جس پر دل چاہتا ہے تم عمل کرتے ہو اور جس پر دل چاہتا ہے تم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جس حکم پر چاہا عمل کر لیا، جس حکم پر چاہا عمل چھوڑ دیا، اس کو فرمایا اس کی سزا کیا ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ایسے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں رسوا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں رسوا کر دیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کریں گے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کریں گے؟ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کا کیا حشر کیا، بنو نذیر کا کیا حشر کیا، خیبر والے جو یہودی تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا۔ یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور دوسری تاریخ میں بھی موجود ہے، جہاں پر یہ بھی ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ جو آج ہمارے مسلمان ہیں بیائی نہیں مسلمان یہود کی طرح کر رہے ہیں، قرآن پاک کا جو حکم اچھا لگا اس پر عمل کر لیا، جو حکم اپنی مرضی کے خلاف ہوا، اپنی منشا کے خلاف ہوا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو آج دیکھ لیں اسی وجہ سے مسلمان بھی ذلیل و خوار ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ، یہ تو دنیا کا عذاب ہے کہ انہیں دنیا میں رسوائی ملے گی،
اور آخرت کا کیا ہے